چلیں آج میں آپ کو ایک وکیل صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں ان کی زندگی کا کہ وہ کس طرح کن حالات میں اس فیلڈ میں آئے اور پھر کیا وجوہات تھیں کہ وہ اس فیلڈ کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، لیکن پھر ایسا کچھ واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ چھوڑ نہ سکے، اور وہی وہ وقت تھا کہ جس کے بعد ان کو ایک سے ایک کامیابیاں ملتی رہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے ایک وکیل صاحب تھے، ان کو اس فیلڈ میں آنے کا جو شوق تھا وکالت میں وہ بالکل 0% تھا، ان کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن ان کے والد صاحب کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا ہو کہ جو وکیل بن سکے اور لوگوں کی خدمت کر سکے، غریب لوگوں کی خدمت کر سکے، دکھی انسانیت کی خدمت کر سکے۔ تو پھر والد صاحب کی مرضی پر اور ان کی منشا پر، ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ وکیل صاحب جو ہمارے ہیں وہ LLB میں داخلہ لیتے ہیں۔ اب داخلہ لینے کے بعد وہ یہی سوچتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی دل میں یہی سوچ آتی ہے کہ کہاں آ گیا ہوں، یہ فیلڈ تو میرے لیے نہیں ہے، یہ میں اس فیلڈ میں تو آنا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال دن گزرتے رہے اور ایسا ایک دن آیا کہ انہوں نے LLB جو تھی وہ اپنی ایک اچھی ڈسٹنکشن کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی والد صاحب کی مرضی پر ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کی۔ ایک دن جب وہ LLB کمپلیٹ کرتے ہیں تو کچہری میں ایک سینئر وکیل جو ان کے ضلع کا تھا ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں ان سے ملتے ہیں، ان سے ان کا شاگردی میں آنے کی جو خواہش ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ سینئر جو ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی شاگردی میں قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کل صبح سے شاگرد جو ہے وہ وکیل صاحب اپنے سینئر کے ساتھ شاگردی شروع کر دیتے ہیں، وقت گزرتا ہے، 1 مہینے کا ٹائم جب مکمل ہوتا ہے، وہ جو جونیئر وکیل ہے اب وہ سوچتا ہے کہ چونکہ وہ بیچارہ انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا، یہاں جو دعویٰ جات تھے اس کے شہر کے وہ میجارٹی جو دعوے تھے وہ اردو زبان میں تھے، وہ ایسی زبان میں تھے جس میں تھوڑا سا وہ ویک تھا، انگلش میڈیم کا وہ پڑھا ہوا تھا۔ تو اب 30 دنوں کے بعد وہ بیچارہ اس نہج پہ پہنچتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بس اس فیلڈ کے لیے فٹ نہیں ہوں، والد صاحب کی مرضی کے مطابق تو میں آ گیا ہوں، میری اپنی اس میں جو خواہش ہے وہ بالکل شامل نہیں ہے، اور میں یہ طے کر لیتا ہے کہ صبح سے میں نہیں آؤں گا، کل سے اس فیلڈ کو بس ڈسکنٹینیو کروں گا، کسی اور فیلڈ کی طرف جاؤں گا، یہ فیلڈ میرے لیے نہیں بنی۔ اب وہ اتنا ڈس ہارٹیڈ اس دن بیٹھا ہے کہ یقین جانے کہ وہ وکیل صاحب نہ کسی سے اس دن وہ بات کر رہے ہیں چیمبر میں، بس خاموش بیٹھے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کس طرح دوپہر ہو، 2:30-3 کا ٹائم ہو اور وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوں، اور یہ ان کی زندگی کا کچہری میں آخری دن ہو۔ اس اثناء میں اسی چیمبر میں ایک شخص بیٹھتا ہے جو ریٹائرڈ تحصیلدار ہوتا ہے، وہ اس وکیل صاحب کے اس دن کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کل سے کچہری نہیں آنے والا۔ اب وہ جو ریٹائرڈ تحصیلدار ہیں وہ بڑا ہی انتہائی خوددار ایک شخص ہوتا ہے کہ بس قسمت نے اس بچے کے لیے ایک اچھے روشن مستقبل کا جو گارنٹی تھی ان کے ہاتھوں لکھ دی تھی۔ وہ تحصیلدار صاحب اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ آپ کل میرے لیے ایک اسٹیشنری کی شاپ سے ایک رجسٹر لے کے آنا ہے۔ اب وہ بچہ، وہ لڑکا، وہ اپرینٹسشپ میں جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب کل تو میں نے نہیں آنا، اس طرح کرتا ہوں کہ چلا جاتا ہوں اور ابھی اس کے لیے رجسٹر لے آتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ نہ رہے، صبح مجھے دوبارہ آنا نہ پڑے۔ شخص خوددار تھا تحصیلدار صاحب، کبھی زندگی میں اس نے کوئی چیز مانگی کسی سے نہیں تھی،
یہ بچہ سوچتا ہے کہ پہلی دفعہ اس شخص نے کسی سے مطالبہ کیا ہے، کسی سے کوئی چیز مانگی ہے، اور وہ بھی خوش قسمت وہ ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور ابھی 5 منٹ کے اندر آپ کے لیے وہ رجسٹر لے کے آتا ہوں. اب تحصیلدار صاحب جو ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ، ان کی چونکہ خواہش رجسٹر کی نہیں ہوتی، بلکہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کل صبح کچہری دوبارہ آئے بچہ. تو وہ اسے کہتا ہے کہ بیٹا آپ اس طرح کریں، آپ گھر جائیں، ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صبح آپ نے آنا ہے اور صبح رجسٹر میرے حوالے کرنا ہے. اب وہ لڑکا انکار بھی نہ کر سکے، کیونکہ وہ ایک بزرگ شہری ہے، انتہائی اس چیمبر میں لوگوں کا خیال کرنے والا تھا، اس کے استاد صاحب کا دوست تھا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے، گھر جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اب رجسٹر کے لیے مجبوراً اس نے کل دوبارہ کچہری آنا ہے. لیکن وہ رستے میں جاتے ہوئے رجسٹر ساتھ لیتا ہے، گھر جاتا ہے، صبح پھر کچہری واپس آتا ہے. اب صبح جب کچہری 8 بجے وہ واپس آتا ہے تو وہ اس تحصیلدار صاحب کو صبح وہ رجسٹر حوالے کرتا ہے. اس سے کہتا ہے کہ یہ لے آپ کی فرمائش پہ آپ کی جو امانت ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تحصیلدار صاحب ان کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ رجسٹر کھولیں آپ. رجسٹر ان سے کھلوایا جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ یہاں اپنا نام لکھیں پہلے صفحے پہ. وہ تھوڑا اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تحصیلدار صاحب جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ بس آپ اپنا نام لکھیں پہلے صفحے پہ. وہ اپنے نام لکھتا ہے، اپنا سال لکھتا ہے کہ جس سال وہ LLB کمپلیٹ کرتا ہے اور کچہری آتا ہے. دوسرے صفحے پہ آتا ہے، دوسرے صفحے پہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ادھر خسرہ لکھیں، ادھر کھیوٹ لکھیں، ادھر کھاتا لکھیں، ادھر کھتونی لکھیں، ادھر چک لکھیں، اور اس طرح ان کو ان کے معنی اور تشریح لکھوانے شروع کرتا ہے. اب وہ جو لڑکا جس کا 0% وکالت میں شوق تھا، اور 30 دن کے بعد حالت یہ تھی کہ ان کا جو 0% شوق تھا وہ -1000 پہ پہنچا ہوا تھا، -1000 پہ، جو کل کو کچہری چھوڑنے والا تھا. اب اس دن پہلی دفعہ تھوڑا سا شوق اس کے دل میں بیدار ہوتا ہے، اور جو -1000 پہ اس کا شوق پہنچا ہوتا ہے. اب وہ آج کے دن جب ان کو چند ایک نئی چیزوں کا معلوم ہوتا ہے تو اس کا شوق جو ہے اس کا لیول -1000 سے -999 پر تک آ جاتا ہے. کوئی خاص فرق نہیں کرتا، بہرحال تہیہ یہی کرتا ہے کہ بس آج کا دن کسی طریقے سے گزاروں، اس شریف شخص کی وجہ سے آنا پڑا، کل کو نہیں آؤں گا. اب ذہن کلیئر ہے اس کا کہ کل نہیں آنا. لیکن جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ جو ریٹائرڈ تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں اس وکیل صاحب سے کہتے ہیں کہ بیٹا کل آپ کو میں نے فلاں فلاں اور فلاں چیزیں سمجھانی ہیں، آپ نے آنا ہے. اب وہ خوددار شخص کا یہ الفاظ سن کے اب وہ پھر سوچتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی خواہش ہے کہ میں کچھ سیکھوں، اب اس کے لیے بھی اس کو خفا نہ کروں، اس کا دل ٹوٹ نہ جائے. اس کی خفگان کو دیکھتے ہوئے اور اس کی اچھی نیت کو دیکھتے ہوئے وہ لڑکا گھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، اور اس طرح پھر کچھ الفاظ اور کچھ ایک صفحہ دو اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور پھر جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تحصیلدار صاحب دوبارہ ان سے کہتے ہیں کہ کل آپ کو اب ہم نے فلاں چیز سمجھانی ہے. اور اس طرح وہ دن گزرتے رہے، اور اس طرح ہوا کہ اب اس کو 1 مہینہ مزید ہو گیا تھا. اب وہ 1 مہینہ جب مزید ہوا، کل 2 مہینے گزرے، تو آپ یقین جانیں کہ اس تحصیلدار صاحب کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے اور اس تحصیلدار صاحب کے وسیلے سے، وہ لڑکا جو پہلے مہینے کے اینڈ پہ کچہری چھوڑنے کا بالکل اس نے تہیہ
کر لیا تھا اور -1000 پہ اس کا شوق تھا. 1 مہینہ مزید گزرتا ہے اور یقین جانیں اس لڑکے کا شوق جو ہے وہ +1000 پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی -1000 سے +1000. اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس لڑکے کا جو شوق تھا اس فیلڈ میں ایسا اللہ نے ڈیولپ کیا کہ اس نے پھر کبھی مڑ کے نہ دیکھا. اور اس کے بعد جب اس کا شوق ڈیولپ ہوا، یقین جانیں کہ وہ لڑکا جب پڑھائی کے لیے بیٹھتا تھا اور کسی قانون کے کسی سیکشن کو لیتا تھا، تو جب سورج نیزے پہ ہوتا تھا اور وہ اپنی کتاب کھولتا تھا، یقین جانیں کہ یہ سورج جو ہوتا تھا یہ غروب ہو جاتا تھا اور چاند نکل آتا تھا اور چاند نیزے پہ آ جاتا تھا اور چاند بھی غروب ہو کے سورج پھر طلوع ہو جاتا تھا اور سورج پھر نیزے پہ آ جاتا تھا. یقین جانے کہ لڑکا کتاب سے سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک کہ اس ٹاپک کے تہ تک نہ پہنچتا. اس میں نماز یا کوئی چائے وغیرہ پی لی، باقی وہ کوئی کھانا تک نہیں کھاتا تھا. اتنا اس ٹاپک میں وہ انوالو ہوتا تھا کہ جب تک اس کی تحقیق اس کے دل اور دماغ میں مکمل بس نہیں جاتی تھی وہ کتاب کو بند نہیں کرتا تھا. اور یہ وہ صورتحال بنی اس لڑکے کے لیے کہ اس نے 2 سالہ دور میں، پہلے 2 سالہ دور میں وہ محنت کی اور اللہ نے ان سے وہ محنت کروائی کہ جو اوروں کے 30 اور 35 سال میں بھی شاید نہ ہو. اور وہ وکیل صاحب آج اپنے ضلع کا اور الحمدللہ اپنے صوبے کا اور اپنے ملک میں ایک اچھا نام ہے، اچھی کمائی کر رہا ہے. بہت سارے کیسز ہیں، آج اتنا کیس ورک ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کے شاید چوٹی کے چند وکلاء میں اتنا ان کے ساتھ کیس ورک ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کے ساتھ آپ کی ایمانداری ضروری ہے. میں آپ کو اس وکیل صاحب کا نام بھی بتانے والا ہوں، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آپ ٹاپ پہ آئیں، تو میں نے ایک دن وسیم اکرم ہمارے فاسٹ بولر ہیں، دنیا کے مایہ ناز فاسٹ بولرز میں سے ان کا شمار ہے، ان کی ایک انٹرویو سنی تھی اور وہ انٹرویو بڑی بہترین اور موٹیویشنل تھی میرے لیے. ان سے کسی چینل کے انٹرویو لینے والے نے پتہ کیا، ایک سوال کیا کہ وسیم اکرم صاحب آپ کو فاسٹ بولرز میں کون پسند ہے؟ اس وقت وسیم اکرم دنیا کے چوٹی کے بولر تھے، تو ان کے وہ الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ فاسٹ بالنگ تو فیلڈ ہی میری ہے، یہاں تو ہم کسی کو چھوڑتے بھی نہیں. جب تک آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے تب تک کہ جب آپ یہ سوچ نہ لیں کہ یہ فیلڈ آپ کی ہے اور آپ ہی نے ٹاپ پہ آنا ہے. تو جب آپ یہ تہیہ کر لیں اور پھر اس کے لیے آپ نے ماں باپ کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا. آپ نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں نے اس فیلڈ کے ٹاپ پہ پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. قائد اعظم علیہ الرحمہ نے خوب کہا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت انفرادی شخص بھی، آپ نے کام اور کام کرنا ہے. تو آتے ہیں ویڈیو کے اس پورشن پہ جہاں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس وکیل کا نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج. تو وہ وکیل جو ہیں ان کا نام ہے صدام حسین زکوڑی ایڈوکیٹ، اور یہ وہ وکیل ہیں کہ جنہوں نے اپنے فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا ہے. اور یہ وہ وکیل ہیں کہ جو پہلے 30 دن میں وکالت چھوڑنے والے تھے، اور آج آپ آئیں اس کے شہر میں آئیں اور شہر کے ایک کارنر پہ ٹھہر کے بھی کسی سے معلوم کریں
تو آپ کو کہا جائے گا کہ وکیل صدام حسین زکوری کو پکڑیں، اور شہر کے دوسرے کارنر پہ جائیں تب بھی آپ کو یہی کہا جائے گا کہ صدام حسین زکوری کو وکیل کریں۔ تو الحمدللہ جس شہر جو کہ انتہائی زرخیز ہے وکلاء کے حوالے سے، بہت سارے وکیل ہیں، بہت قابل ہیں، ان میں اپنا نام اور اپنا سٹیٹس بنایا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس ریٹائرڈ تحصیلدار کے برکت سے، ماں باپ کی دعاؤں سے۔ اور جب صدام حسین زکوری بنا سکتے ہیں، اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، تو آپ بھی منوا سکتے ہیں۔ جس کو شوق ہی نہیں تھا اور اس نے شوق ڈیولپ کیا اور پھر اس لیول پہ پہنچا، تو پھر اگر آپ اپنا شوق ہو اور آپ خود سے اس فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ صدام زکوری ایڈوکیٹ سے بہتر وکیل بن سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔